میں یہ دھلے کپڑے جب غسل کیا تو وہاں پر نہ لٹکائیں بلکہ اٹھائیں، بسم اللہ پڑھ کر کسی برتن میں رکھ دیں یا واشنگ مشین میں رکھ دیں۔ تو ان کپڑے رکھنے کی وجہ سے بھی جادو کے امکان ہیں، جادو ہو سکتا ہے۔ اسی طرح بعض ہماری بیٹیاں مائیں بہنیں واش روموں میں جب جاتی ہیں غسل کے لیے تو جسم ننگا ہوتا ہے، کتنی دیر بیٹھی رہتی ہیں بڑے آرام سے۔ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہوگا کہ جادو کیوں ہوتا ہے اور کیسی ہوتا ہے، آخر ہمیں کن کن چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے تاکہ ہم جادو سے بچ جائیں۔ دیکھیں، پہلی ایک بات ہے، میں کچھ چیزیں جن کے دلائل قرآن و سنت سے ملیں گے وہ بھی میں عرض کروں گا، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں چونکہ یہ میری فیلڈ ہے، میں کچھ چیزیں تجربات سے بھی حاصل ہوتی ہیں۔ جیسے طب میں کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جدید جو تجربات سے حاصل ہوتی ہیں، اس طرح ادھر بھی جو حاصل ہوتی ہیں وہ میں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ جس میرے کسی بھائی نے میرے کسی پوائنٹ پر اعتراض کرنا ہے، اس کو حق ہے اعتراض کرے، میرے پرسنل نمبر پر میرے واٹس ایپ پر سینڈ کر دے اصلاح کی نیت سے، انشاءاللہ بفضل ہی تعالی جو بات دلائل سے ثابت ہو میں اس کو قبول کروں گا۔ اچھا، ایک تو یہ ہے نظر بد کی بات، میں نے ایک کلپ میں کی تھی۔ نظر بد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی، آپ رات کو جب سوتے تو اپنے ہاتھ اٹھاتے، اپنے ہاتھوں پر قل هو اللہ 3 مرتبہ، قل اعوذ برب الفلق 3 مرتبہ، قل اعوذ برب الناس 3 مرتبہ، یہ پڑھتے، ہاتھوں پر پھونکتے، اپنے جسم پر پھیرتے، پھر آپ سوتے۔ کیونکہ اس میں ہے نا من شر حاسد اذا حسد، کہ سارے دن میں کسی نے حسد کیا، آپ کا نظر بد لگی ہے، وہ ساتھ ساتھ اس کا علاج ہوتا جائے۔ سارا دن گزرا، رات کو سونے کے وقت یہ آپ عمل کرتے تاکہ جو نظر بد ہے وہ بھی ختم ہو جائے، جو حسد ہے وہ بھی ختم ہو جائے۔ اب کیا ہے، ہم میں سے اس سنت پر عمل شاید کوئی 3 سے 4% مسلمان ہیں جو اس سنت پر عمل کرتے ہوں، لوگ کرتے ہی نہیں۔ تو کیا ہوتا ہے جب نظر بد اور حسد، کیونکہ ہمارا کوئی انسان کرے نہ کرے، شیطان تو سب سے بڑا ہمارا حاسد ہے، اور حسد سے نظر لگ جاتی ہے۔ جب نظر اور حسد کو 2 4 5 دن کچھ دن گزر جاتے ہیں نا، وہ نظر شیاطین اس کو جادو کی شکل میں بدل دیتے ہیں۔ یہ یاد رکھنا، انسان میرے تجربہ کے مطابق انسان تو بمشکل 5% ہوں گے جو جادو کرواتے ہیں، 95% جادو شیاطین، جادوگر جنات انسانوں پر خود کرتے ہیں، خود، اور دل میں خیالات ڈال دیتے ہیں، تیرے فلاں رشتہ دار نے کیا، فلاں نے کیا، فلاں نے کیا۔ اب اتنی جلدی اپنے رشتہ داروں پر بدگمانی کرنی، ان سے لڑائیاں چھیڑ دینی، اس سے پہلے آپ غور کریں کہ آپ نے کیا سارے وہ سدے باب کر لیے ہیں کہ جن سے آپ پر جادو نہیں آئے گا۔ آپ جلدی سے رشتہ داروں کے ساتھ لڑنے لگے۔ میرے بھائی، میری بہنیں، پہلے ان پر غور کریں، یہ سنت پہ عمل کریں تاکہ جادو حسد ہر دن کا جو ہے وہ ختم ہوتا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے تو نکلتے وقت پڑھتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، تو آپ نے فرمایا اللہ کی طرف سے اسے کہا جاتا ہے ہدیتا، تیری رہنمائی کر دی گئی، وکفیتا، تیری کفایت کر دی گئی، ووقیتا، اور تجھے ہر بلا سے بچا لیا گیا، فتنخی لہ الشیاطین، شیاطین جادوگر جنات، شیاطین جادوگر جنات اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ اور ایک شیطان کہتا ہے فیقول لہ شیطان آخر کیف لک برجل قد ہدی وکفی ووقی، ایک شیطان دوسرے کو کہتا ہے، یعنی جادوگر جنات جو ہوتے ہیں وہ کہتا ہے ایک دوسرے کو، اور تو اس بندے کو کیا نقصان پہنچا سکتا ہے جس کو اللہ کی طرف سے رہنمائی کی گئی اور اس کی کفایت کی گئی اور اس کو بچا لیا گیا۔ اس کا مطلب ہے
جو آدمی گھر سے نکلتے وقت یہ دعا نہیں پڑھتا اس پر شیاطین کے جادو کرنے کا داؤ چل سکتا ہے۔ تو اس پر پابندی کرو، گھر سے نکلتے وقت یہ دعا ضرور پڑھا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیث سنن ترمذی بھی ہے، جب کوئی عورت گھر سے بے پردہ نکلتی ہے تو شیطان اس کی طرف گور گور سے دیکھتا ہے، اسے نظر لگاتا ہے یا اس پر جادو کر دیتا ہے۔ تو جو بے پردہ عورتیں نکلتی ہیں، یہ بے پردہ گھر سے نکلنا یہ بھی ایک سبب ہے کہ شیاطین کا ان پر جادو چل سکتا ہے۔ جو عورتیں جادو سے بچنا چاہتی ہیں وہ گھر سے جب نکلیں مسنون سنت کے مطابق شرعی پردہ کر کے گھر سے نکلے۔ اب یہ 3 چیزیں میں نے عرض کر دی، اب چوتھی چیز عرض کرنے لگا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ میری مائیں بہنیں جوان بچے بوڑھے سب اچھے طریقے سے یہ سنیں، جب بیت الخلاء جانا ہے، واش روم میں جانا ہے، باتھ روم میں جانا ہے، جانے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستر ما بین اعین الجن و عورات بنی آدم اذا دخل احدکم الخلاء ان یقول بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ فرمایا شیاطین کے درمیان پردہ ہو جاتی ہے یہ دعا جو آدمی پڑھتا ہے، وگرنہ اگر نہ پڑھے گا تو پردہ ختم ہوگا۔ یہ دعا چونکہ ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے نا کہ بیت الخلاء میں واش روموں میں شیاطین حاضر ہوتے ہیں، یعنی کیونکہ شیاطین جو ہوتے ہیں نا وہ گندے ہوتے ہیں، ان کو گندی جگہ زیادہ پسند ہوتی ہیں، وہاں پر رہتے ہیں، واش روموں میں اکثر ان کی رہائش رہتی ہے۔ تو جب بھی واش روم کو جائے، بڑا ہو چھوٹا ہو، وہ دعا پڑھ کے جائے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ جو نہیں پڑھے گا کیونکہ وہاں پر جادوگر جنات موجود ہیں، ان کو موقع مل جائے گا وہ جادو کر دیں گے۔ میرے پاس 1-2 کیس ایسے بھی آئے ہیں، انہیں جنات نے باقاعدہ جب حاضر ہوئے تو انہوں نے بول کے کہا تھا کہ اس نے دعا نہیں پڑھی، ہمیں موقع مل گیا، ہم اس پر مسلط ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ تو ایک تجربے کی بات میں عرض کرنے لگا ہوں، بلکہ 2 باتیں عرض کرنے لگا ہوں تجربے کی۔ چونکہ واش روموں میں جنات جو ہوتے ہیں نا، جادوگر شیاطین، وہ حدیث کے تو لفظ آگے نا، وہاں پر ہوتے ہیں، گندی جگہوں پر ہوتے ہیں، شیاطین پہلے سے موجود ہیں۔ ہم نے اپنے کپڑے اتارے، واش روموں میں ہمارے کپڑے اکثر 1 دن 2 دن 3 دن اتارے ہوئے کپڑے دھلنے والے وہ پڑے رہتے ہیں۔ اب کپڑے وہ ہمارے جسم سے وہ اٹیچ ہوئے تھے، ان کپڑوں میں ہمارے جسم کی سمیل موجود ہے۔ آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے حدیث پیش کی تھی نا پہلے کلپ میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تو کس چیز پر کیا گیا تھا؟ آپ کے بالوں پر، وہ جسم کا حصہ تھے، اور کنگھی جو آپ کے جسم پر مس کرتی تھی، یعنی جو چیز انسان کے جسم کو مس کرے چھوئے اس پر جادوگروں کو زیادہ موقع ملتا ہے جادو کرنے کا، وہ زیادہ مؤثر ہوتا ہے ان پر جادو۔ تو ہمیں چاہیے کہ واش روموں میں یہ دھلے کپڑے جب غسل کیا تو وہاں پر نہ لٹکائیں، بلکہ اٹھائیں، بسم اللہ پڑھ کر کسی برتن میں رکھ دیں یا واشنگ مشین میں رکھ دیں۔ تو ان کپڑے رکھنے کی وجہ سے بھی جادو کے امکان ہیں، جادو ہو سکتا ہے۔ اسی طرح بعض ہماری بیٹیاں مائیں بہنیں واش روموں میں جب جاتی ہیں غسل کے لیے تو جسم ننگا ہوتا ہے، کتنی دیر بیٹھی رہتی ہیں، بڑے آرام سے غسل کرتی ہیں، گھنٹہ 2 گھنٹے نہیں۔ ایک تو میں نے عرض کیا دعا پڑھ کے جائیں، اور دوسرا جتنی جلدی ہو سکتا ہے غسل کر کے باہر آ جائیں، کیونکہ جسم برہنہ ہوتا ہے۔ جادوگر خبیث جو جنات ہوتے ہیں وہ عاشق بھی ہو جاتے ہیں، ایسی کئی خبریں ہیں کہ یہ خبیث مستورات کو تنگ کرتے ہیں۔ تو اس لیے میری بیٹیاں بہنیں جتنی جلدی ہو غسل کریں، دعا پڑھ کے جائیں، دعا نہ بھولیں، دعا پڑھ کے واش روم میں جائیں، غسل باتھ روم میں جائیں، غسل کر کے جلدی سے جلدی واپس آئیں۔ اللہ اکبر۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب کسی کو جمائی ہے، کیونکہ جمائی شیطان کی طرف سے آتی ہے، جمائی آئے تو منہ کے آگے ہاتھ رکھے، اگر نہ رکھے گا تو شیطان اس کے منہ میں داخل ہو جائے گا۔ اب آپ غور کریں، جب شیطان داخل ہوگا اندر، شیطان کون ہے؟ جادوگر جن ہے۔ جب اندر داخل ہوگا تو اس کو تو بڑا ہی موقع مل گیا، اس جسم پر جادو کر سکتا ہے وہ۔ تو اس لیے بچہ ہو، اس کو چھوٹے بچوں کو بھی عادت ڈالیں، جب جمائی آئے خود ان کے منہ کے آگے ہاتھ رکھیں، جو بالکل نابالغ بچے ہیں جن کو سمجھ نہیں، تو ہاتھ رکھیں تاکہ ان کو آہستہ آہستہ پتہ چلے کہ اس موقع پر ہمارے بڑے ہمارے منہ کے آگے ہاتھ رکھتے تھے، وہ بھی جمائی کے وقت۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھر داخل ہونے کی دعا ہے نا، جو گھر داخل ہوتا ہے تو گھر داخل ہو کر فرمایا گھر کا دروازہ بسم اللہ پڑھ کے بند کر دو۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، جو دروازہ بسم اللہ پڑھ کر بند کیا جائے اس کو شیطان کھول نہیں سکتا، شیطان اس دروازے کو کھول نہیں سکتا۔ پھر آپ نے فرمایا گھر میں کھانا کھاؤ بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ۔ جب دروازہ بسم اللہ پڑھ کے بند کر دیا گیا، کھانا بسم اللہ پڑھ کے کھایا گیا، تو نبی کریم علیہ السلام فرمایا شیطان اپنے چیلوں کہتا ہے چلو اس گھر سے، نہ ہمیں اس گھر سے کھانا ملا نہ گھر میں رہنے کی جگہ ملی۔ اب پتہ چلا جو لوگ دروازوں کو بسم اللہ پڑھ کر بند نہیں کرتے، گھر میں کھانا بغیر بسم اللہ کے کھاتے ہیں، شیطان ان کے گھروں میں گھس آتے ہیں۔ جن کے گھروں میں شیطان آ جائیں، شیطان کا کام کیا ہے؟ جادوگر جنات شیاطین ہوتے ہیں، ان کا کام کیا؟ انہوں نے جادو کرنا ہی کرنا ہے۔ تو اس لیے اس حدیث پر بھی پوری توجہ رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انسان سوتا ہے تو شیطان اس کی گردن پر 3 گریں لگاتا ہے اور ان پر پھونکتا ہے۔ کیا پھونکتا ہے؟ لیل طویل، لیل طویل۔ جب فجر کی اذان ہو گئی بندہ بیدار ہونے لگا، لیکن اس کی وہی ہے گرا، لیل طویل۔ دھوکہ ہے نا، دھوکے کا نام جادو ہے۔ اس لیے علماء بعض علماء نے اس کو جادو ہی کہا ہے کہ شیطان 3 جادو کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب انسان بیدار ہوتا ہے، بیدار ہو کر سب سے پہلے دعا پڑھتا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، یا قرآن کی کوئی آیتیں پڑھتا ہے، جیسے نبی علیہ السلام نیند سے بیدار ہوتے تو سورہ آل عمران کی 10 آیتیں پڑھتے، تو اس ذکر کرنے کی وجہ سے اس کی ایک گرہ کھل جاتی ہے، پھر بندہ وضو کرتا ہے دوسری گرہ کھل جاتی ہے، پھر بندہ نماز پڑھتا ہے تیسری گرہ کھل جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے جو لوگ جادو سے بچنا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ فجر کے وقت اٹھیں، نماز کے وقت اٹھیں، ذکر کر کے اٹھیں، وضو کریں، نماز پڑھیں، وہ شیطان کا جادو ختم ہوگا۔ اگر نہیں کرو گے وہ جادو اس کا برقرار رہے گا، آہستہ آہستہ اس کا جادو مضبوط ہو جائے گا، آپ اس کے شکنجے میں آ جائیں گے۔ تو نبی کریم قرآن حکیم نے ایک سورہ زخرف میں بیان فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، فرمایا جو آدمی اپنا جو میعشو لفظ ہے نا، میعشو، اس کا معنی ہے آنکھوں کی بیماری، یعنی جو اللہ کے ذکر کرتا ہی نہیں، اللہ کو یاد کرتا ہی نہیں، اللہ کی قدرتوں کو دیکھتا ہی نہیں، تو کیا ہوتا ہے نقید لہو شیطانا، ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اب جو اللہ کے ذکر سے دور رہتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، روزے سے بھی دور ہے، دیگر اللہ کے احکام کی پابندی سے دور ہے، تو کیا ہوگا؟ شیطان اس کا ساتھی بنے گا۔ جب شیطان اس کا ساتھی بنے گا تو کیا کرے گا؟ شیطان ہمارا دوست ہے، وہ دشمن ہے، وہ جادو ہی کرے گا۔ یہ تھے چند اسباب جن کی وجہ سے انسانوں پر جادو ہوتے ہیں، تو میں نے وہ اسباب عرض کیے ہیں، آپ ان کا سد باب کریں، ان کو بند کریں ان اسباب کو، تاکہ یعنی جو عمل بتائے گئے ہیں، جو پرہیز ہیں وہ پرہیز کریں، جو عمل ہیں وہ عمل کریں، تاکہ آپ جادو سے بچ سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق